ایسے موقع کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں جس پر پوری قوم اشک بار ہے اور دلگیر ہے کہ 3 دن پہلے بولان میں دہشت گردوں نے ایک ٹرین جس میں 400 سے زائد پاکستانی سفر کر رہے تھے ان کو یرغمال بنایا، نہتے پاکستانیوں کو شہید کیا، اور ذرا اس بات کا ان کو احساس نہیں تھا شہر رمضان کے تقدس کا، بچوں بزرگوں خواتین کا، اور انتہائی ظالمانہ طریقے سے انہوں نے ان کو وہاں سے نکالا ٹرین سے اور میدان میں بٹھایا۔ اور ایسا واقعہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی رونما نہیں ہوا۔ اور اس ویرانے میں جس طرح وہاں پر بے یار و مددگار مسافر بیٹھے تھے جو کہ اپنے گھروں پہ جا رہے تھے عید منانے کے لیے، کچھ پنجاب میں، کچھ کے پی میں، اور مختلف پاکستان کے علاقوں کی طرف لوٹ رہے تھے، اس میں فوجی جوان بھی اس میں موجود تھے۔ اس کے بعد جس طریقے سے ان دہشت گردوں کو نپٹنے کے لیے جو حکمت عملی اپنائی گئی وہ کئی جہتیں تھی اس کی۔ ایک کہ معصوم بچوں کو، مسافروں کو، پاکستانیوں کی جانوں کو بچانا تھا، اور دہشت گردوں کا بھی خاتمہ کرنا تھا۔ اور دہشت گردوں نے اور جو وہاں پر موجود تھے سوسائڈ بامبرز، انہوں نے ان کو اپنے گھیرے میں رکھا ہوا تھا۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا بے پایہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جنرل ناصر منیر کی لیڈرشپ میں اور کو کمانڈر کوئٹہ جنرلات کی یہاں پر مکمل سپرویژن میں، اور درجہ بدرجہ جو اس کام کے لیے یونٹس مامور تھے انٹیلیجنس کے، ISI، MI، MO ڈائریکٹریٹ، اور پھر جو زرار کمپنی ہے جو کہ تیار کی گئی ہے ایسے ہی لوگوں کو جہنم رسید کرنے کے لیے، انہوں نے پھر جو مشترکہ اسکیم بنائی، الحمدللہ اس کے نتیجے میں 339 ہمارے پاکستانی ان کو چھڑایا گیا وہاں سے جو یرغمال تھے، اور 33 جو تھے دہشت گرد ان کو جہنم رسید کیا گیا۔ ابھی ہماری کو 2-2.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن ہوئی ہے اور گفتگو بھی ہوئی، اس کے بعد ہم ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت کرنے گئے تھے۔ اس سے پہلے میں جو زرار یونٹ جو دہشت گردی کے خلاف بنایا گیا ہے ان کے افسروں اور جوانوں سے میں نے خطاب کیا، اور ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، اور 24 کروڑ عوام کی طرف سے، خاص طور پر بلوچستان کے عوام کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کیا، اور ان کی جرأت، جواں مردی اور ان کی دلیری کی تحسین کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج میرے بھائی اور بہنوں، آج تو ہم نے ان بے رحم درندوں سے ان معصوم پاکستانیوں کی جان چھڑا لی، مگر خدا نخواستہ پاکستان، ہم سب کسی ایسے دوسرے حادثے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے ہمیں سب کو مل کر اپنا حصہ ڈالنا ہے، بلوچستان کی حکومت کو، بلوچستان کے اکابرین کو، بلوچستان کے عوام کو، اور صوبہ پنجاب، سندھ، کے پی اور وفاقی حکومت کو، سب کو مل کر اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ میں
جہاں پر یہاں مکمل طور پر تحسین پیش کروں گا چیف منسٹر بلوچستان کی کمٹمنٹ، ان کی حکومت کی کارکردگی۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی جب تک کہ باقی صوبوں کے ہم پلہ نہیں ہوگی، میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہوگی، وہ پاکستان کی خوشحالی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جب تک کہ صوبہ کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردی مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی، پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ 2021 کے بعد، کیونکہ 2018 میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا، ڈاکٹر مالک اس کے گواہ ہیں، قدوس صاحب اس کے گواہ ہیں، آپ سب اس کے گواہ ہیں، اور 80,000 پاکستانیوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا۔ 30 ارب ڈالر کی معیشت کو تباہ کن نقصان پہنچا، اور نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، اور افواج پاکستان کی عظیم قربانیوں سے اور پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے علاوہ عام شہریوں کی قربانیوں سے یہ امن قائم ہوا۔ اور دوبارہ اس ناسور نے سر کیوں اٹھایا؟ اس کا سر جو کچلا جا چکا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ سوال جو کئی بار اٹھا ہے without going into any kind of political point scoring۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں کہ جو طالبان سے اپنا دل کا رشتہ جوڑتے اور بتانے میں تھکتے نہیں، انہوں نے ہزاروں طالبان کو دوبارہ چھوڑا، ہزاروں طالبان کو، یہاں تک کہ ایسے گھناؤنے کردار جو کہ بالکل بلیک فیس ان کو بھی چھوڑا گیا۔ اس وقت افواج پاکستان کے جوان اور افسر کے پی میں اور بلوچستان میں دن رات قربانیاں دے رہے ہیں، دن رات، اور وہ افسر اور جوان اپنے بچوں کو یتیم کر کے لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا رہے ہیں، ماؤں کو ان کے گود میں جو دودھ پینے والے بچے ہیں ان کی گودیں خالی ہونے سے بچا رہے ہیں، اپنے خون سے، اپنی قربانیوں سے۔ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے لیے اور کوئی قربانی ہو نہیں سکتی، اور اس کا اگر ہم احترام نہیں کریں گے، اس کی ہم تکریم نہیں کریں گے، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم جواب دہ ہوں گے۔ شومی ایک قسمت دیکھیں کہ آج ایک ایسا طبقہ ملک کے اندر جب سے یہ واقعہ ہوا، اور اس سے پہلے بھی کوئی موقع نہیں جانے دیتے، اب یہ جو واقعہ ہوا اس کے اوپر جس طرح کی گفتگو کی گئی وہ ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لایا جا سکتا، اور ہمارا جو مشرقی حصے میں جو ہمارا جو ملک ہے جس نے ہمیشہ پاکستان سے دشمنی کی ہے، انہوں نے کس طریقے سے یہاں پر ملک کے اندر بسنے والے، پاکستان کا کھانے والے، جس طریقے سے وہ پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اس کو ہمسایہ ملک نے جس طرح اس کو اپنے مختلف پلیٹ فارم سے اس کو نشر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یعنی عقل دنگ رہ جاتی کہ یہ گھس بیٹھیے ملک کے اندر دوست نما دشمن پاکستان کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف اور فوج کے خلاف کس طرح کی دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ یہ ہے وہ واقعات۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کمال مہربانی سے ایک سال میں پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو سنبھالا ملا ہے،
اس کو استحکام ملا ہے. اور یہ بات آج میں نہیں کہہ رہا، وہ لوگ، وہ ادارے ملک کے باہر جو پاکستان کی ہر موقع کے اوپر وہ پھگڑی لگاتے تھے، مذاق کرتے تھے، آج وہ دل سے یا زبان سے وہ منہ بھر کے پاکستان کی وہ تعریف کریں کہ یہ ملک سنبھل گیا، یہ ملک یہ ڈیفالٹ سے بچ گیا. وہ حیران ہیں